بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله والحمد لله. الله يا الله سبحان الله. الله ولا إله إلا الله. الله يا الله والله أكبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورتل القرآن ترتیلا. قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں. حکم پروردگار عالم ہے کہ جب بھی تلاوت قرآن ہو، قرآن پڑھا جائے تو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے. ترتیل کے حوالے سے بہت گفتگو ہے، لیکن ہر وقت ہر جگہ میں اور تمام دوست احباب کو تقریباً یہ بات معلوم ہے کہ مشہور وہ روایت کہ جو سب کو تقریباً انشاءاللہ یاد بھی ہے کہ مولا کائنات سے جب پوچھا گیا ترتیل کا معنی کیا ہے، تو ترتیل کا معنی یہی بتایا ہے کہ وقف و ابتدا کا خیال رکھنا اور حروف کو صحیح ادا کرنا. تجوید الحروف، بیان الحروف، ادا الحروف. ظاہر بات ہے ادا کا حروف کا صحیح ادا ہونا، حروف کا صحیح بیان ہونا اس وقت ہوگا کہ جب عربی لب و لہجے میں ہو. بس تجوید دو چیزوں سے، صحیح تلفظ جس طریقے سے عرب پڑھتے ہیں، اور دوسرا حصہ وقف و ابتدا ہے، کہاں پہ وقف کرنا ہے اور کہاں سے شروع کرنا ہے، اور وقف کرتے وقت عرب کیا کرتے ہیں یا قرآن کریم میں کون سی حالتیں پیش آتی ہیں، آپ اس کے حوالے سے آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. وقف لغت میں رکنے اور ٹھہرنے کو کہتے ہیں. اصطلاح قرآن کریم میں وقت پڑھتے وقت سانس لینے کے لیے رک جانے کو وقف کہا جاتا ہے. ناظرہ تلاوت قرآن کریم میں جملے کے آخر میں علامتوں پہ رکنے سے دو صورتیں پیش آ جاتی ہیں وقف کی حالت میں. یا وقف کرتے وقت تبدیلی رونما ہوتی ہے حرف کے آخر میں، یا تبدیلی نہیں آتی ہے. جہاں تبدیلی آتی ہے اس کی بھی دو صورتیں ہیں، یا سکون کی شکل میں ہے وقف جب تبدیلی آتی ہے، یا علامت چینج ہو جاتی ہے، یا حرف چینج ہو جاتا ہے. سکون کی حالت میں کون سی علامتیں سکون میں تبدیل ہو جاتی ہیں؟ زیر، زبر پیش، تنوین، زیر اور تنوین پیش، یعنی دو زبر اور دو پیش. جب کلمے کے آخر میں پڑھنے والا جب پہنچ جاتا ہے، مثلا کتابہ ہے تو کتاب ہوگا، کتابی ہے تو پھر بھی وقف کرتے وقت کتاب، کتابو ہے تو بھی کتاب، کتابن ہے وقف کر رہے ہیں کتاب، کتابن ہے تو وقف کرتے وقت کتاب. اس طریقے سے پڑھیں گے. اور جہاں پہ تبدیلی آتی ہے لیکن وہ ابدال کی شکل میں آتی ہے. ابدال میں ایک مرتبہ یہ علامت دو زبر یعنی تنوین زبر رکتے وقت الف میں تبدیل ہو جاتی ہے. مثلا کتابن، کتابا. دیکھ کتاب پہلے والوں میں سکون تھا، اب اس میں الف میں پڑھیں گے. کتاب، علیم، شہیدن، شہید. یہ ہو گیا حرکت کے حوالے سے. ایک مرتبہ حرف میں چینج ہو جاتا ہے، جیسے جنتن، رحمتن. اب جنتن میں، جنتن میں اب اگر رکیں گے تو کیا جنہ یعنی تا ہے میں تبدیل ہو جاتا ہے. بس یہ ہو گئے جہاں پہ تبدیلی آتی ہے. اور جن جگہوں میں تبدیلی نہیں آتی ہے، جہاں پہ کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی ہے، وہ یہ کہ پہلے سے ہی حرف ساکن ہو. جیسے فعل امر ہے، فعل امر پہلے سے ہی ساکن ہے. ونحر، قربانی کر، یعنی ونحر پہلے سے. آپ چاہے رکیں چاہے ملا کے اگلی آیت کے ساتھ پڑھیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے.
اب پہلی صورت کے بارے میں ہم مثالوں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وقف کی تبدیلی کی پہلی صورت جسے وقف اسکان، یعنی وقف کرتے وقت حرف کے اوپر یعنی ساکن کی علامت آ جائے گی، علامت آئے یا نہ آئے لیکن ہمیں ساکن کر کے پڑھنا پڑے گا۔ مثلا ضربہ ہے، کتابہ ہے، جب ہم پڑھیں گے تو کتاب پڑھیں گے، بے شک اوپر زبر ہو زبر ہو، جیسے مستقیمہ، رکیں گے تو کیا ہوگا؟ مستقیم۔ الرحیم، الرحیم، نستعین، رکتے وقت نستعین۔ شہر، شہر، شہر۔ احد، احد، احد۔ اور ابدال میں بھی بتایا کہ تنوین دو زبر یعنی دو زبر، کتاباً، علیماً، حلماً، مثلاً، ان سب کو رکتے وقت کیا ہے؟ علم، مثلا علماً، حلم، مثلاً کیا ہوگا؟ مثلا۔ اور تا جو ہے میں چینج ہو جائے، گولتا، طالبتاً، رحمتاً، جنتاً، حسنتاً، اللغۃ، البالغۃ، تمام حرکات کے ساتھ۔ جب رکیں گے تو کیا ہوگا؟ بالغہ، اللغہ، رحمہ، جنہ، حسنہ، یہاں تبدیلی ہے۔ جس میں تبدیلی نہ آئی اس کی بھی مثالیں، جیسے حرف آخر میں جیسے فعل امر ہو، فلا تنہر، فلا تنہر میں پہلے ہی لا نہیں کی وجہ سے جزم ہے، تنہر را ساکن ہے، اب رکیں گے تو بھی، وقف کریں گے تو بھی اسی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ جب کلمے کے آخر میں حروف مدہ ہو، پہلے ہمیں معلوم ہوا تھا کہ حروف مدہ ذاتی طور پر ذاتاً ساکن ہوتے ہیں، تو ہم رکیں گے تو بھی وہی حالت ہوگی، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ جیسے فی لیلۃ القدر، اب رکیں گے تو بھی فی پڑھیں گے، فی نہیں پڑھیں گے۔ وقف بحرکت، وصل بسکون، قرآن کریم میں ایک اور بحث ہے اسی وقف کے ساتھ ساتھ، یہ بحث کلیئر ہوگی۔ ہمارے وقف کرتے وقت دو حالتیں پیش آتی ہیں، یا تبدیلی آتی ہے یا تبدیلی نہیں آتی ہے، وہ بیان ہو چکا ہے۔ وقف بحرکت اور وصل بسکون، نماز میں بھی بعض مراجع کرام اور مجتہدین کے نزدیک کوئی آدمی اگر وقف بحرکت وصل بسکون کا نماز میں خیال نہ رکھے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز میں اشکال ہے۔ وہ کس طریقے سے آپ پڑھتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ نے وقف کیا تو پھر وقف کرو، آگے نہیں جاؤ، مگر اگر ملانا ہے تو پھر زیر دے کے ملاؤ۔ وقف بحرکت، ایک مرتبہ غیر المغضوب نہیں، یہاں پہ مغضوب بھی اگر آپ نے کہا ہے تو اگر رکنا ہے تو غیر المغضوب آپ رکیں، نہ کہ مثلا اس کو حرکت دیں۔ یہ ہے وقف بحرکت وصل بسکون، بس آسان ہے، اور نماز میں خصوصاً آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، عالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ بالکل غلط ہے۔ یعنی اسی طریقے سے جب رکنا ہے، اگر ملانا ہے تو سکون نہ دو، جزم مت دینا، اگر جزم دینا ہے تو پھر آگے مت جاؤ، تو اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ کچھ مثالیں اس کے لیے وقف بحرکت کے لیے، جیسے الرحیمی ہے، الرحیم پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے ملائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ، یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، اگر رکنا ہے تو الرحمن الرحیم، اگر ملانا ہے تو الرحمن الرحیم، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اچھا، بعض
قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ جن پہ رکتے وقت کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، طریقہ کار، اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے اور بہت مفید بحث ہے کہ بہت سے لوگوں کو جن کو معلوم نہیں ہے یا جنہوں نے نہیں پڑھا ہو تو اس میں غلطی کر جاتے ہیں۔ وہ یہ کہ واو مفتوح ما قبل مضموم ہو، جیسے ہوا ہے، ہوا پہ جب آپ رکیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ ہو نہیں پڑھیں گے، یعنی 2 حرکت کے برابر کھینچیں گے۔ جب کلمہ کا آخری حرف واو مفتوح اور اس سے پہلے والا حرف مضموم ہو تو واو کو جزم دے کر پڑھیں گے، ہوا کہ رکیں گے نہیں۔ یا مفتوحہ ما قبل مکسور، یہی یا مدہ ہو جو بھی ہو، جب آپ رکیں گے ہیا جب ہیا پہ رکیں گے تو اسی واو کی طرف ہی، اور اسی طرح سے حرف مشدد پر رکیں گے تو ہن پہ جب رکیں گے تو کیا ہن، یعنی ایسا لگے کہ یہاں پہ 2 حرف ہیں، تھوڑا سا 2 حرکت کے برابر کھینچیں گے، غلط ہے۔ اور وقف سے پہلے کی حالت میں پڑھنے کی صورت میں یہ ہوا ہے، اس کی کچھ مثالیں، ان یعفو، اگر رکیں گے تو کیا ہوگا؟ ان یعفو، لنہتدی، ہن لا ینال عہد الظالمین، عہدی بغیر حق، حق تھوڑا سا کھینچ کے، حق کو بھی حق، ونجیناہ من الغم، غم میم مشدد پہ بھی روکتے وقت تھوڑا سا کھینچیں گے، لگے کہ یہاں پہ 2 حرف ہیں، من الغم، ہن کے بدلے میں۔ اب وقف کی علامتیں تقریباً قرآن کریم کے آخر میں جتنے بھی نسخے ہیں قرآن کریم میں، ہر ملک میں اس کے آخر میں وقف کی علامتیں دی گئی ہوتی ہیں۔ ایک قاری قرآن کو، ایک تلاوت کرنے والے کو، ایک استاد کو سب سے پہلے یعنی قرآن جب اٹھاتا ہے تو خصوصاً ان علامتوں کو، وقف ابتدا کو جاننے کے لیے ان علامتوں کو ایک مرتبہ ایک صفحہ ہوتا ہے اسے ضرور مرور کریں کہ جیم سے مطلب کیا ہے، لا سے مطلب کیا ہے۔ اگرچہ بعض علماء میں وقف ابتدا کے حوالے سے علامتوں میں کچھ فرق ہے، کچھ تبدیلیاں ہیں، لیکن اس کا بہترین اور آسان راہ حل یہ ہے کہ آپ مثلاً بر صغیر میں ہیں، یعنی اردو رسم الخط ہے، عربی رسم الخط ہے آپ کے ہاتھ میں، تو آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ قلا سے مطلب کیا ہے، صلا سے مطلب کیا ہے، لا سے مطلب کیا ہے، لا اگر آیت کے درمیان میں آ جائے تو کیا ہے، لا آیت کے اینڈ پہ آ جائے تو کیا ہے، یہ تقریباً سب چیزیں وہاں بتائی گئی ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے اب ان میں سے ان اللہ لا یستحی ان یضرب، سورہ بقرہ آیت نمبر 26، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا۔ اب یہاں پر تمام قرآن کریم کے نسخوں میں ایک میم لکھا گیا ہے، میم، تو میم کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ وقف لازم ہے، رکنا ہے، ہر ضرور رکنا ہے، نہیں تو معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ فلا يحزنک قولہم، سورہ یاسین آیت نمبر 76 میں، 76 میں، فلا يحزنک قولہم، قولہم رکنے کے بعد انا نعلم ما یسرون وما یعلنون۔ ایک جگہ وقف ممنوع ہے، جب لا ہو تو وقف ممنوع ہے، اگر مجبوری کی بنا پر اگر وقف کیا جائے تو دوبارہ مناسب جگہ سے شروع کرنا چاہیے۔ جیم جو ہے وقف جائز کی علامت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ملا کر پڑھنا بھی جائز ہے اور ٹھہرنا بھی جائز ہے۔
صلاح وقف جائز کی علامت ہے، لیکن وصل کرنا، ملانا بہتر ہے۔ قلا وقف کرنا وقف کی علامت ہے، لیکن قلا وقف کرنا وقف جائز کی علامت ہے، لیکن ہم وصل بھی کر سکتے ہیں، وقف بہتر ہے۔ قلا کا مطلب جہاں پہ قاف لام آ جائے، یا عربی رسم الخط، خصوصاً آج کل جو انٹرنیشنل طور پر جو قرآن کریم جو خط چل رہا ہے، رسم خط عثمان طٰہٰ، اس میں 3 علامتیں مثلث کی طرح 3 ڈاٹس دیے گئے ہیں۔ اس مثلث میں ان کو پڑھتے وقت جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کے فی کے ادھر بھی 3 وہ علامتیں ہیں، 3 نشانیاں ہیں، ادھر بھی۔ اگر پہلے پہ رکے ہیں ہم نے لا ریب فیہ پہ، تو پھر فیہ ھدی للمتقین پڑھنا ہے۔ لیکن اگر بعد والا میں ہم نے وقف کیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جب یہاں پہ ہم نے رکا، ہم ٹھہر گئے فیہ، تو فیہ پہ جب ہم رک گئے تو ھدی للمتقین سے آگے پڑھنا ہے۔ دونوں جگہوں میں سے ایک جگہ پہ رکنا ہے، جسے وقف معانقہ یا وقف مراقبہ، یا بعض اردو کتابوں میں وقف ازدواج کے طور پر بھی لوگوں نے جو ہے اس کو بتایا گیا ہے۔ بہترین نام یہ ہے معانقہ اور یا مراقبہ۔ 3 نقطے جو مثلث کی شکل کے مانند ہوتے ہیں، 2 قریبی جگہوں میں ہوتی ہیں، اگر ایک جگہ پر وقف کیا جائے تو دوسری جگہ پر وقف کرنا صحیح نہیں ہے۔ جیسے آپ کو مثال دیا ذالک الکتاب لا ریب، اگر ادھر رک گئے تو ہم شروع کریں گے فیہ ھدی للمتقین، نہیں، اگر دوسری جگہ پہ علامت جو فیہ کے بعد لگا ہے، اگر ادھر رک گئے تو ھدی للمتقین ادھر سے شروع کریں گے۔ وقف کی علامتوں کا ایک ٹیبل ہے، اور تمام علامات میم سے، جیم سے، طا سے، لام سے، صاد سے لے کر سکتہ سے، اور یہ ساری علامتیں انشاءاللہ قرآن کریم کے اینڈ پہ وہ علامتیں دی گئی ہیں۔ انشاءاللہ وہاں پہ دیکھ کے وقف کے سجدے کے لیے کون سی علامت دی گئی ہے، آیت کے ختم ہونے کے لیے کون سی علامت دی گئی ہے، ہم لوگ خود بھی جو ہے جب غور سے دیکھیں گے، یا اگر اس کو ہم اسکرین پہ چڑھا سکیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اسکرین پہ دیکھیں گے ان علامتوں کی تعریف کو۔ بس وقف کرتے وقت قرآن کے آخر میں 2 حالتیں پیش آتی ہیں، تبدیلی آئے گی یا تبدیلی نہیں آئے گی۔ تبدیلی زیر زبر پیش اور تنوین زبر یعنی 2 زبر، اور جنتن یعنی گول تا جہاں پہ ہو، تا مدورہ گول تا، اس کو ان پہ وقف کرتے وقت تبدیلی آ جاتی ہے، جس کے بارے میں بتایا۔ اور جہاں تبدیلی نہیں آتی ہے وہ جگہ وہ ہیں کہ جہاں پر پہلے سے ساکن ہو۔ پروردگار عالم ہمیں سمجھ کر، پڑھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔